کنول چیمہ آئی ٹی ایکسپرٹ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمیں جوائن کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ کنول چیمہ صاحبہ فار بینگ آن دا پروگرام. سب سے پہلے تو یہ جو رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صحیح نشاندہی کر رہی ہے اور یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر واقعی مجھے خود میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، مجھے خود بہت زیادہ کالز آ چکی ہیں جس میں کسی نہ کسی نے فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ سوشل انجینئرنگ کے تھرو یہ جو فراڈ ہے یہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اسمارٹ فون پینیٹریشن بہت زیادہ ہے، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، چاہے ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، مگر ان کے پاس اسمارٹ فون ضرور ہے. پھر بہت سارے جو ہم نے انکلوژن کی ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے، جیسے جیز کیش اور ایزی پیسہ کی وجہ سے ہماری بہت ساری آبادی جو کہ پہلے ان بینکڈ تھی اب وہ بینکنگ سسٹم کے اندر بھی آ چکی ہے. تو جو فراڈ کا جو سرفیس ایریا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے. اور پھر اس طرح کی ایجوکیشن تو ہے نہیں، تو لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو کال کر کے ان کو کوئی نہ کوئی لنک بھیج دیا جاتا ہے جو کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے بینک کا، ان کے جیز کیش کا یا ان کے جو بینک لاگ ان ہے اس کا پیج ہے، مگر اصل میں وہ ایک اسپوفڈ پیج ہوتا ہے اور جو کہ صرف میسکوریٹ کر رہا ہوتا ہے، صرف ایک پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بینک کا پیج ہے، مگر اس کی لک اینڈ فیل بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کے بینک کا پیج ہو. اسی طرح اس کی پوری بینک کا لوگو بھی لگا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈال دیں، ان کو آپ کے بینک کا یوزر نیم پاسورڈ پتہ چل جاتا ہے. اس طرح فراڈ ہوتا ہے. یا پھر وہ آپ کو فون کریں گے اور ایک ایمرجنسی کریٹ کریں گے، ہم پی ٹی اے سے کال کر رہے ہیں اور آپ کا فون کا کنیکشن بند ہو جائے گا، اگر آپ کو ایک او ٹی پی آئے گا، اگر آپ وہ ہمیں نہیں دیں گے تو آپ کا یہ فون کا کنیکشن بند ہو جائے گا. یا ہم لینڈ ریکارڈ سے بات کر رہے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایمرجنسی کریٹ کرنے کا ایک سینیریو وہ بناتے ہیں جہاں پہ وہ آپ کو ایک پینک کریٹ کریں گے اور آپ سے او ٹی پی لینے کی کوشش کریں گے. اور جب آپ ان کو او ٹی پی دے دیں گے، نارملی انہوں نے آپ کا واٹس ایپ ہیک کیا ہوا ہوتا ہے جو کہ کسی اور ڈیوائس پہ وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے انہیں او ٹی پی چاہیے ہوتا ہے. تو وہ جب او ٹی پی ان کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کا واٹس ایپ کسی اور ڈیوائس پہ کھل جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے بینکس جو ہے وہ ڈیوائس یوز کرتے ہیں، ڈیوائس کے تھرو اوتھینٹیکیشن ہوتی ہے، آپ کا ڈیوائس ہی آپ کی بینک میں آئیڈینٹی بنتا ہے. تو وہ آپ کا جو آپ کا فون نمبر ہوتا ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی بنتا ہے. تو اس طرح سے فراڈ ہوتا ہے. یا پھر آپ کے وہ کانٹیکٹس آ جائیں گے، اس کے پاس آپ کی چیٹس آ جائیں گی، تو وہاں سے وہ بہت سارے لوگوں کو میسج کر کے آپ پیسے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایمرجنسی کریٹ کر کے پیسے مانگ سکتے ہیں. If you allow me, Kanwal, کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو کالز آئیں اور آپ نے بڑی اچھی ایگزامپلس بھی بتائیں، میں بھی اس میں ایڈ کر لوں کہ ٹی سی ایس کا بن کر بھی مجھے کال آئی کہ میں آپ کا پارسل بس لے کر آ ہی رہا ہوں، آپ ایڈریس ہمیں جلدی سے دے دیں. اس کے علاوہ فیڈ ایکس سے بن کر کال آئی. کچھ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہاں سے استعمال ہو جاتا ہے. سو جو ڈیٹا پروٹیکشن ہے اس نے بتایا کہ کیا پاکستان میں آگاہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شاپس پہ بھی جہاں پہ آپ اپنا کارڈ استعمال کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز ادھر آ جاتی ہیں، وہ پھر آپ سے فون نمبر بھی لے لیتے ہیں، باقی پھر آئی ڈی اور ایک دو چیزیں رہ جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں ڈیٹا کتنا زیادہ کیئرلیسلی مانگا جاتا ہے اور گیدر کیا جاتا ہے. دیکھیں، پاکستان میں جو ڈیٹا پروٹیکشن لاز ہیں وہ بہت لوز ہیں ابھی بھی. اب بہتر ہو رہے ہیں مگر ابھی بھی لوز ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے ویسٹ میں ای یو میں جو جی ڈی پی آر ہے، جہاں پہ انہوں نے ڈیٹا پروٹیکشن کے بہت زیادہ اس کو اسٹرکٹ کر دیا ہے. آپ نے یہاں پہ پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیلکو کمپنی ہے، ان کا ایک لیک ہوا، وہاں سے بہت سارے ریکارڈ جو ہے وہ نکل گئے. اسی طرح کے ای میں پہلے ہوا ایک رینسم ویئر اٹیک. بہت سارا ہمارا جو ایسی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جہاں سے لوگوں کی بہت پرائیویٹ ڈیٹا لیک ہوا ہے. ہمیں پاکستان میں ایک تو ڈیٹا لا اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ کمپنیز کو، کارپوریٹس کو اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہرحال خود بھی پریکٹسز ایسی اپنانے کی ضرورت ہے جو کہ گلوبل سٹینڈرڈز ہیں، جہاں پہ ڈیٹا صرف نو ہاؤ کے بیسس پہ، مطلب ڈیٹا کا ایکسس جو ہے وہ ایک تو لاگڈ ہو کہ کون کس وقت کس نے کیا ڈیٹا ایکسس کیا، ایون جو امپلائیز ہیں ان کا جو ایکسس ہے وہ لاگڈ ہو. دوسرا یہ کہ کوئی بھی ڈیٹا کو کاپی کر کے کسی بھی پرسنل ڈیوائس میں کاپی نہ کر سکے. تیسرا یہ کہ صرف نیڈ ٹو نو بیسس پہ ڈیٹا اویلیبل ہو، ہر امپلائی کو ہر قسم کا ڈیٹا کسٹمرز کا اویلیبل نہ ہو، صرف انہی امپلائیز کو اویلیبل ہو جنہوں نے اس ڈیٹا کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ استعمال کرنا ہے، اور صرف اتنا ہی ڈیٹا اویلیبل ہو جتنا کہ اسٹرکٹ سروسز دینے کے لیے
یوز ہونا ہے. تو اور ہمیں سٹیزنز بھی اپنا ایکسٹرا ڈیٹا, جیسے میں دیکھتی ہوں بہت سارے فارمز, آپ کہیں پہ گئے, آپ نے فارمز فل کیے کوئی ایپ یوز کرنے کے لیے یا کچھ اور کرنے کے لیے, تو میں وہاں پہ اپنا فون نمبر یا اپنا ای میل ایڈریس اگر ضرورت نہیں ہے تو میں نہیں دوں گی. یا ایپس کو میں اپنے فون میں بہت ساری چیزوں کا, اپنے فار ایگزامپل فون میں اپنی ویڈیو لائبریری کا یا فوٹو لائبریری کا یا اپنی لوکیشن کا ایکسس ہر ایپ کو نہیں دوں گی اور نہیں دینا چاہیے. تو یہ سٹیزنس کو خود بھی اویئر ہونے کی, گورنمنٹ کو تو خیر ایسے لاز بنانے کی ضرورت ہے ہی, کارپوریٹس کو بھی ایسے اپنے پریکٹسز اور پروسیسز اپنانے کی ضرورت ہے جو کہ گلوبل بیسٹ پریکٹسز ہیں ان ٹرمز آف سیکورٹی اینڈ ڈیٹا پرائیویسی آف دیئر کسٹمرز, اور کنزیومرز کو بھی, انسان کو بھی, عام آدمی کو بھی اس کو اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم, جیسے آپ کر رہی ہیں ابھی, یا بہت اچھا آپ کا یہ انیشیٹو ہے کہ آپ اس طرح کے پروگرامز کریے جہاں پہ یہ اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے عوام کے اندر. کمل, ہم نے یہ دیکھا کہ بینک فراڈ بہت زیادہ کامن ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں مختلف طریقے سے وہ آپ کی ڈیٹیلز لینے کی کوشش کرتے ہیں. بینکس نے ایک میسج بھی چلایا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا مت دیا کریں, ہمارے نمبر سے کال آئے بھی تو آپ نہیں دیا کریں. اس کے باوجود یہ ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ لیٹ سے کسی شخص کے پیسے نکل کے کسی اور اکاؤنٹ میں چلے گئے, تو وہ اتنا مشکل کیوں ہے اتھارٹی سے ٹریک ڈاؤن کرنا؟ ڈیجیٹلی تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس اکاؤنٹ میں گئے ہیں, آپ کو وہ ٹریل بھی مل جائے گی. لیٹ سے کہ اس کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ 4-5 اور جگہ چلے گئے, تو پھر تو وہ ساری ٹریل آنی چاہیے سامنے. اکثر کیسز میں ہم نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا تو یہ پیسے واپس نہیں آتے, جبکہ دوسرے ممالک میں یہ ریٹریویبل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو اٹیکرز ہیں نارملی وہ یا تو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ ایسے وی پی این یوز کر رہے ہیں, ان کی ٹریفک انکرپٹیڈ ہے. تو کافی دفعہ, ہر دفعہ پورا ٹریل آنا تھوڑا سا چیلنجنگ بھی ہو جاتا ہے. آئی پی ایڈریسز پروف ہوئے ہوتے ہیں, اصل آئی پی ایڈریسز یوز نہیں ہو رہے ہوتے, تو تھوڑا سا وہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. مگر اس کے علاوہ بھی پاکستان میں باہر پوری دنیا میں امبرڈسمین ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ بینک میں, ابھی ہماری فیملی میں یہ کس طرح کی چیز ہوئی جہاں پہ فراڈ ہوا ایک بینک میں, اور پیسے کسی کے نکال لیے گئے, اور پھر وہ ایک منی ٹریل بھی تھا, مگر اس کے باوجود بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا. بینک اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا جب تک امبرڈسمین کے پاس نہیں گئے اور وہاں پہ کیس نہیں ڈالا, اور پھر بینک نے کوآپریٹ کرنا شروع کیا. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے ادارے ہونا جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کی اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے بینک کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں, یا جو بھی ادارہ جہاں پہ انہوں نے اپنے پیسے رکھے ہوئے تھے اور ان کے سیکیورٹی سسٹمز کو ٹرسٹ کیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ان پہ کیسے پریشر, اور ان کے پاس کیا رائٹس ہیں ان کے لوگوں کے اور کنزیومرز کے, کہ وہ اپنا پیسہ نکلوا سکیں. اور دوسرا یہ کہ اپنی بھی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ نارملی اگر سوشل انجینئرنگ کے تھرو کسی نے اپنا ڈیٹا خود دیا ہوا ہو یا اپنا او ٹی پی خود دیا ہوا ہو, تو پھر آبویسلی بینک کی ذمہ داری ہٹ جاتی ہے اور انسان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں. اس کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹریلز ہیں وہ جہاں کہیں پہ وہ ٹریل نظر آتا ہے تو وہاں پہ تو آبویسلی ریٹریو کرنے کی بالکل کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے اسٹرکٹ لاز ہونے چاہیے, مگر ہر دفعہ وہ ٹریل بھی نہیں ملتا. اور جب بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں, بھارت میں ایک سیزن آیا جس میں ڈیجیٹل فراڈ سے بچے کو اغوا کیا گیا, پھر ان سے رینسم مانگا گیا پیرنٹس سے, اور بہت سارے معاملات میں بچے کتنے ولنریبل ہیں, اور ان پیرنٹس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی جو بچوں کو موبائل فونز دے دیتے ہیں؟ دیکھیں, بچوں کو موبائل فون جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو بہت رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے. آپ بچے کو ایک کھلا موبائل, اسپیشلی چھوٹے بچے کو, نہیں دے سکتے. کافی دفعہ بچوں کو اگر موبائل دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ اسکول میں ہے یا ان کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے جو بھی ہے, یا وہ کہیں پہ ٹرپ پہ جا رہے ہیں ایکسیٹرا, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی لوکیشن سروسز کس کس کو اس کی ایکسیس ہے, کون سی ایپس کو ایکسیس ہے. ان کے فون پہ آپ لمٹس لگا سکتے ہیں, ٹائمر لگا سکتے ہیں, اسکرین کے اوپر ٹائم لگا سکتے ہیں, وہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیا ایکسیس کر رہے ہیں, اس پہ ٹائم لگا سکتے ہیں. اور بچوں کو یہ جو اغوا کا کیس ہے, یہ اس کی لوکیشن سروسز جو کہ مختلف جو غیر ضروری ایپس ہیں یا کوئی ملیشیس ایپ ہے, اس میں اگر لوکیشن سروسز آ جائے, اس کو آپ اپنی لوکیشن اس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں, تو ایگزیکٹ بچے کی موومنٹ ٹریک ہو سکتی ہے, جس سے بچے کو کڈنیپ کرنا یا اس طرح کی کوئی بھی ملیشیس ایکٹیویٹی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو بچوں کو جب بھی دیں تو ایک تو یہ کہ بچوں کو ایسا فون دیں جس پہ آپ بہت
پر مانیٹرنگ کر سکتے ہیں. اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے یہ, اس طرح کی مانیٹرنگ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. پہلے بہت مشکل ہوتا تھا, مگر اب تو خود گوگل نے فیملی لنک نکال دیا, مائکروسافٹ نے فیملی کے سافٹ ویئرز نکال دیے جس پہ آپ ہر چیز مانیٹر کر سکتے ہیں. مگر یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھیں اور یہ کریں.